روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، اسلام کی تاریخ میں ایسے کئی دل چھو لینے والے واقعات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو ایک لمحے میں بدل دیا۔ آج کا واقعہ ایک ایسے خطرناک ڈاکو کا ہے جسے اس کے قبیلے کے بچے بھی نام سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن اللہ نے اسی کو ہدایت دی اور وہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی۔ سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایمان کی داستان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے نبی، جن کو آپ چاہتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو لازماً ہدایت دے دے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے۔ عرب کے جاہلی معاشرے میں ہر جانب ظلم و ستم اور کفر و شرک کا دور تھا۔ ایک بدوی قبیلے کا نوجوان خطرناک ترین ڈاکو تھا۔ اس کا دھندا ہی لوٹ مار تھا۔ اپنے قبیلے اور ارد گرد کے دوسرے قبائل کے لوگ بھی اپنے شرارتی بچوں کو اس کے نام سے ڈراتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات ڈاکے کے دوران اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں کس قدر بدبخت اور سنگ دل ہوں، جرائم ہی جرائم میرے کھاتے میں جمع ہیں۔ اس خیال نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ ڈاکو اب راتوں کو ڈاکہ زنی کے بجائے غسل کرتا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ عربوں میں بت پرستی کے باوجود خدا واحد کا تصور موجود تھا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف کئی مقامات پر اشارات ملتے ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ ڈاکو رو رو کر کہتا، اے اللہ، اے رب کعبہ، میں نہیں جانتا کہ تیری عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور دست بدستہ عرض گزار ہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی کسمکس میں دن رات گزر رہے تھے اور سب لوگ حیران تھے کہ خطرناک ڈاکو کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ وزنی تھی کہ عاشقوں کو لوگ مجنوں ہی تو کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون شخص تھا۔ اس کا نام جندب بن جنادہ تھا، جس کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں جو تاریخ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے زندہ جاوید ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جندب تلاش حق میں سرگردہ تھا کہ کسی نے بتایا مکہ میں ایک قریشی نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک اللہ کی پرستش کرو۔ اس مجنون نے یہ بات سنی تو دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید گتھی سلجھ جائے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی انیس کو مکہ بھیجا کہ حالات معلوم کر آئے۔ بھائی گیا، کچھ دن رہا، مگر لوٹ کر ادھوری باتیں بتائیں جو جندب کے متلاشی ذہن کو تسلی نہ دے سکیں۔ آخر اس نے خود مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مکہ میں کوئی جان پہچان نہ تھی۔ وہ جمجم کے پاس ٹھہر گیا اور 2-3 دن تک صرف جمجم کے پانی سے بھوک پیاس بجھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے اس اجنبی کو دیکھا اور حال پوچھا۔ جندب نے اپنی خواہش بتائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ نے اپنا نبی ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا، لیکن دوری بنائے رکھنے کی ہدایت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، دعوت سنی اور فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک مکہ میں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہ 5ویں شخص تھے جو ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ذر غفاری رکھا۔
ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں قریش کے مجمع میں جا کر کلمہ اونچی آواز میں پڑھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ابھی وقت نہیں ہے ورنہ سخت سزا ملے گی، مگر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے پرواہ نہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے مجمع میں کلمہ پڑھا اور قریش نے حملہ کر دیا، مار پیٹ کی، مگر وہ کلمہ دہراتے رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بچایا اور قریش کو سمجھایا کہ یہ بنو غفار کے سردار ہیں اور تمہارے قافلے ان کے علاقے سے گزرتے ہیں، سوچو کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو اپنے قبیلے لوٹ جانے اور وہیں دعوت دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کو دعوت دی جو فوراً مسلمان ہو گئے، پھر پورے قبیلے میں ہمت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی گمراہی میں کیوں نہ ہو۔ دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ توبہ اور ہدایت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچائی پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔